بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو فن مزہ میں خوش آمدید۔ پاکستان کے ایک شہر میں مردہ عورت نے قبر میں جس بچے کو جنم دیا، آج ہم اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے، مگر اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لاہور میں نیا آیا تھا، ایک نجی ہاسٹل میں رہتا تھا۔ ہاسٹل میانی صاحب سے 1 کلومیٹر فاصلے پر تھا۔ میری عادت تھی کہ جمعرات کو قبرستان جاتا اور اہل قبر کے لیے دعا کرتا تھا۔ ایک دن میں دعا کر کے واپس پلٹ رہا تھا کہ اچانک ایک نوجوان میرے سامنے آ گیا۔ وہ معمولی سی جسامت کا مالک تھا، ہڈیاں اندر کو دنسی ہوئی، جسم سے چمٹی ہوئی تھی۔ لگتا تھا برسوں سے بھوکا ہے یا پھر بیمار ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کدال دیکھ کر سمجھ آ گئی کہ یہ گورگن ہے۔ آپ جس قبر پر دعا کر رہے تھے ادھر کوئی نہیں ہے، اس نے معین سی آواز میں ایسا انکشاف کیا کہ میں غور سے اس کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ میں نے الجھی نظروں سے سوال کیا۔ اس نے کاندھے اچکائے اور چلا گیا۔ اس دوران چند لوگ ادھر نکل آئے۔ انہوں نے اسے آواز دی، اوے رمضانی، بات سنتا جا۔ وہ اس کے پاس گئے تو میں بھی اس کے قریب چلا گیا۔ کوئی جگہ بتا، دادا جی کی قبر کھودنی ہے۔ ان میں سے ایک نے 100 کے نوٹ نکال کر اسے دیے۔ اس نے جیب میں ڈالے اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ نہ جانے میں بھی ان کے پیچھے کیوں چال پڑا۔ ایک دلوان نواز شیب کے پاس چند قبروں کے پاس کھڑے ہو کر وہ قبروں کو سونگھنے کے انداز میں دیکھتا رہا، پھر اشارہ کیا، یہ قبر خالی ہے۔ اچھا تو پھر قبر بھی بنا دے، جنازہ عشاء کے بعد لانا ہے۔ ایک موٹے سے بندے نے کہا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اسے کیسے معلوم کون سی قبر خالی ہے اور کس جگہ میں مردہ ہوگا۔ ذہن میں خیال آیا کہ لازمی ان لوگوں نے جعلی قبریں بنا رکھی ہیں اور پیسے لے کر قبریں دیتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک دھندا ہوتا ہے۔ لیکن میرا خیال اس وقت ریزہ ہو گیا جب میں نے بڑے اور بوڑھے گورنر سے یہ سوال کیا، تم لوگ قبریں بھی بیچتے ہو؟ اس نے میری جانب دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا صاحب؟ میں نے رمضانی کے بارے ان سے بتایا تو اس کے چہرے پر تاریکی چھا گئی۔ پہلے اس نے کچھ بتانے میں تامل برتا، چند لمحوں بعد بولا، وہ قبر کا بیٹا ہے۔ مٹی تو بتائے گی نا اسے کہ اس کی ماں کی گود میں کون سویا ہوا ہے۔ یہ سن کر مجھے اس کی دماغی صحت پر شک ہوا۔ میں سمجھا نہیں۔ تو سمجھے گا کیسے؟ یہ بات تو کوئی بھی نہیں سمجھ پایا۔ یہ جانتا ہوں تو صرف میں۔ 35 سال پہلے اسی قبرستان کا واقعہ ہے۔ اس وقت میری عمر 40 سال تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ یہ تاریک رات تھی، بارش ہو رہی تھی اور بجلیاں کڑک رہی تھی۔ میں اس ڈیری کی جانب سے اس نے بائیں طرف اشارہ کیا۔
جا رہا تھا کہ مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں رک گیا اور آواز کا پیچھا کرتا ہوا اس جگہ پہنچا تو دیکھا یہ آواز ایک تازہ قبر سے آ رہی تھی جس کو بارش نے اب کافی ننگا کر دیا تھا۔ قبر تقریباً بیٹھ رہی تھی، بچے کی آواز اسی قبر سے آ رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور قبر کو کھودا۔ جب نیچے کی طرف دیکھا تو اس لمحہ بجلی زور سے کڑکی۔ اس کی روشنی میں قبر میں سفید کفن میں ایک عورت آڑی ترچھی ہوئی پڑی ہوئی تھی۔ کفن بارش کے پانی اور مٹی سے میلا ہو رہا تھا، اس کے اندر ہلچل ہو رہی تھی اور بچے کی آواز آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں بہت گھبرایا، سمجھا کہ یہ کوئی جن بھوت کا بچہ ہے۔ اللہ نے ہمت دی اور میں نے نیچے اتر کر کفن ہٹایا تو نیچے ایک بچہ پڑا تھا جو لگتا تھا ایک دن پہلے پیدا ہوا تھا۔ یہ بچہ اسی عورت کا تھا اور لگتا تھا وہ ایک دو دن پہلے مر چکی تھی۔ میں نے بچہ اٹھایا، اپنی بیوی کو دیا اور اسے سارا واقعہ بتایا۔ اللہ والی کو اس بچے پر بڑا پیار آیا اور اسے ہم نے پالا۔ اس کا نام محمد رمضان رکھا۔ سارے لوگ اسے رمضانی کہتے ہیں۔ ایک اور بات، میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح پتہ کروں کہ اس قبر والی عورت کے وارث کون تھے، لیکن جب ناکام رہا تو رمضانی کو ہم نے ماں باپ بن کر پالا۔ یہ بھی بچہ ہی تھا مگر اسے قبروں سے بڑا پیار ہو گیا۔ یہ قبروں سے لپٹ کر سوتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر کوئی ایسی قوت رکھی ہے کہ یہ قبر سون کر بتا دیتا ہے کہ اس میں جو مردہ ہے وہ عورت کا ہے یا مرد کا، بچے کا ہے یا بڑے کا، کتنا پرانا ہے۔ آج جب یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تو میری برسوں پرانی حیرتوں کا سفر تمام ہو گیا، کیونکہ آج ہی میں نے افریقہ کی ایک خبر پڑھی ہے جس میں اس واقعے سے ملتا جلتا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ نہ جانے افریقہ میں قبر میں جنم لینے والے بچے میں رمضانی جیسی قوت موجود ہے یا نہیں ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔